بسم اللہ الرحمن الرحیم. براق ڈیجیٹل میں خوش آمدید. میں ہوں عبدالغنی کاکڑ. ناظرین، بلوچستان کی جو کانفرنس سیاسی جماعتیں ہیں، ان سیاسی جماعتوں نے بلوچستان کے موجودہ جو صورتحال ہے اس کے حوالے سے اگرچہ ان کا جو بیانیہ ہے وہ تو ماضی کی طرح ہی ہے، لیکن کچھ جو چینجز ہم نے دیکھی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو وہ یہ کہتی ہیں کہ بلوچستان کے معاملات پر حکومت توجہ نہیں دے رہی اور بلوچستان کے جو کور ایشوز ہیں وہ ایڈریس نہیں کیے جا رہے. بلوچستان کے دیرینہ جو معاملات ہیں ان پر اگر ان کے بقول توجہ دی جاتی تو آج صوبے میں حالات یہ نہیں ہوتے. لیکن آپ نے اگر ان کی ماضی کی جو تقاریر ہیں اگر ان کا جائزہ لیں تو اس سے ایک قول و فعل میں تضاد یہ ثابت آتا ہے کہ جب یہ لوگ اقتدار کا حصہ ہوتے ہیں تو اس وقت ان کا بیانیہ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں پھر ان کے بقول چیزیں ساری خراب ہو جاتی ہیں. اب یہ جو دوہرا معیار ہے یہ کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اور پھر جو کانفرنس سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے دور میں جب وہ اقتدار کا حصہ رہیں انہوں نے ڈیلیور کیوں نہیں کیا؟ اس طرح کے کچھ معاملات آج ہم ڈسکس کریں گے اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں آج پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں عدنان سلیم بلوچ. ان کے جانے بڑھتے ہیں. عدنان، بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ یہ جو ہمارے سیاسی جماعتیں ہیں بلوچستان کی جو ہماری سیاسی قیادت ہے، ہم تو یہ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے معاملات پر سیاست تو کرتے ہیں، وہ ایشوز بھی اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. چند جماعتوں کے علاوہ بعض جماعتوں کا جو معیار ہے وہ پھر دوہرا اس میں فروغ ہو رہا ہوتا ہے. اب جب وہ اقتدار کا حصہ ہوتے ہیں ان کا بیانیہ کچھ اور سامنے آتا ہے، لیکن جس وقت وہ اقتدار سے ہٹ جاتے ہیں پھر ان کو سب چیزیں جو ہے وہ خراب لگنے لگتی ہیں. اس کی کیا وجوہات دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیے، بطور ایک بلوچستانی نوجوان سب سے پہلے میں بی ایم پی مینگل کی بات کروں گا، اختر مینگل کی بات کروں گا، کیونکہ میرے قوم سے تعلق رکھتے ہیں اور باقی بہت سی انٹریکشنز ان سے یا ان کی سیاسی پارٹی سے ہمیشہ رہی ہے. جس طرح انہوں نے ماضی میں ابھی چند مہینے پہلے اپنا استعفیٰ دیا، تو میں براق ڈیجیٹل کے توسط سے پوری قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ جو اپنا استعفیٰ دیا وہ انہوں نے بلوچستانی قوم کے مفاد میں نہیں دیا. ان کا استعفیٰ بلوچستانی قوم کی میں سمجھتا ہوں روزگار کے لیے یا صحت کے لیے یا تعلیم کے لیے نہیں تھا. ان کا وہ جو استعفیٰ تھا وہ بلوچستان کے امن کے لیے یا بی ایل اے کی جاری دہشت گردی کے خلاف نہیں تھا، بلکہ انہوں نے اپنا وہ جھوٹا اور نام نہاد استعفیٰ دہشت گرد مہرنگ لانگوں کے سیاسی عشق میں مبتلا ہوتے ہوئے دیا تھا، بلکہ اپنی سیاست کو بلوچستان میں ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہوئے انہوں نے وہ اپنا استعفیٰ دیا تھا، جس پر وہ آج کل خود بھی عمل درآمد نہیں کر رہے ہیں. یہ بلوچستان کے لیے انتہائی شرمناک بات ہے کہ بلوچستان کا ایک نام نہاد اور دہشت گردانہ سوچ رکھنے والی شخصیت ایک طرف کہتے ہیں کہ میں غیر پارلیمانی ہو چکا ہوں، میں استعفیٰ دے چکا ہوں اور میں اس نظام سے نکل چکا ہوں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید جب وہ اقتدار سے نکل جاتے ہیں پھر پارلیمان ان کے سامنے غیر سیاسی بن جاتی ہے یا غیر قانونی بن جاتی ہے یا غیر آئینی بن جاتی ہے. لیکن جب وہ اقتدار میں ہوتے ہیں تب وہ خوب وہاں مزے کر رہے ہوتے ہیں، خوب مراحت کو اور تمام پرکس کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم لوگوں نے پچھلے دنوں کو دیکھا کہ اگر انہوں نے استعفیٰ دیا ہوا ہے لیکن وہ اسی پارلیمان جس پر ان کا یقین ہی نہیں ہے، ان کا اعتماد ہی نہیں ہے، جس کی کردار کو وہ پوری قوم کے سامنے متنازع بناتے ہیں اور بلوچستانی قوم کو اس کے خلاف اکساتے ہیں، اسی پارلیمان کو وہ بنیاد بنا کر پارلیمنٹ لاجز میں جاتے ہیں، وہاں اپنی سیاسی بیٹھک لگاتے ہیں، وہاں ملاقاتیں بھی کرتے ہیں اور وہاں کے عملے کو، وہاں کی سیکورٹی کو اور وہاں کی رہائش کو بھی انجوائے کرتے ہیں. تو ان کا یہ دوہرا معیار بلوچستانی قوم کے سامنے آ چکا ہے. تو میں براق ڈیجیٹل کے توسط سے اختر مینگل صاحب کو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر واقعی یہ نظام اتنا ظالم ہے، واقعی اگر یہ نظام آپ کی نظر میں غیر آئینی ہے یا غیر سیاسی ہے یا غیر پارلیمانی وہ پارلیمان ہے، کیونکہ اب آپ ادھر سے نکل چکے ہو، تو خدا کے لیے اس کے فوائد حاصل کرنا بھی بند کر دو، ان کے پرس کو لینا بھی بند کرو. ایک طرف آپ کہتے کچھ ہیں پھر بیانیہ گڑھتے کچھ ہے اور عمل کرتے کچھ ہے. اگر آپ کو اپنے اس میں سمجھتا ہوں مجازی پگڑی کی عزت نہیں ہے یا اپنے نام نہاد سرداری کی عزت نہیں ہے، لیکن آپ وٹ اور خزدار کے ان ووٹرز کی عزت کا خیال رکھیں. آپ ان کے بیانیے کی، ان کے ووٹ کی آپ توہین کر رہے ہیں. آپ ان کو کہہ رہے کہ میں مستعفی ہو چکا ہوں، میں ہلاک ہو چکا ہوں، لیکن ابھی بھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. خدا رہا یہ میں یہ وہاں پہ آپ کے خیال میں کیا کر رہے ہوتے ہیں آج کل؟ سیاسی سرگرمیاں تو ان کی جاری ہیں بلوچستان کے حوالے سے، تو کیا کوئی نئی ڈیولپمنٹ بھی آئی ہے اس میں؟ دیکھیے، بلوچستان میں تو یہ ریاست کے خلاف خوب بلوچستانی قوم کو اکسا رہے ہوتے ہیں، یہاں حقوق کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو میں کہنا چاہتا ہوں جب آپ اسلام آباد کی سرزمین پر قدم رکھتے ہیں آپ پر کیوں ایک خاموشی طاری ہو جاتی ہے؟ آپ وہاں کیوں حقوق کی بات نہیں کرتے؟ وہاں آپ مسنگ پرسنس کے نام نہاد بیانیے کی آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ وہاں آپ بیٹھ کر بلوچستان کے حقوق کی کیوں بات نہیں کرتے؟ وہاں بیٹھ کر آپ ابھی قوم کو کیوں نہیں بتا رہے کہ فتنۃ الہندوستان کے دہشت
گرد روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ٹرین کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, معصوم لوگوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, ہمارے بیسک جو ہماری فیسلٹیز ہیں ان کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ہماری گیس پائپ لائن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہاں بھی آپ بیٹھیں, بلوچستان کے حقوق کی بات کریں, کیونکہ بلوچستان میں اس وقت یہی تمام مسائل چل رہے ہیں. لیکن اختر مینگل صاحب کو آخر میں ایک دفعہ واپس کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را ایک طرف ہو جائے, دونوں اطراف کھیلنا بند کریں. یا تو ریاست کو بلوچستانی عوام کے نام پر بلیک میل کر کے ریاست کو لوٹنا بند کر دیں, یا عوام کے درمیان میں بیٹھ کر عوام کو ریاست اور افواج کے خلاف اکسانا بند کریں. کیونکہ آج بلوچستان کا نوجوان دیکھ رہا ہے, بلوچستان کا نوجوان سن رہا ہے, بلوچستان کے نوجوان میں آپ جیسے سرداروں کی مخالفت کرنے کا آج جذبہ بھی ہے, کیونکہ بلوچستان کا نوجوان آج سب کچھ سمجھ چکا ہے اور وہ اپنی ریاست کے شانہ بشانہ کھڑا ہے. اچھا, اس میں عدنان تھوڑا سا اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا کہ یہ BYC جیسی تنظیمیں ہیں, ان کے بیانیے میں اگر آپ گراؤنڈ پہ دیکھیں تو آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی تضاد بہت زیادہ دن بہ دن کھل کے سامنے آ رہا ہے. کیونکہ یہ تو جس نظریے کے تحت یہ لوگوں کو جمع کر رہے تھے, جس بنیاد پر وہ یہ دعوے کرتے تھے کہ وہ حقوق کے لیے یہ تحریک چلا رہے ہیں, تو وہ حقوق تو ابھی آپ کے خیال میں کیا وہ حقوق پورے ان کے ہو گئے ہیں, یا اگر پورے نہیں ہوئے ہیں تو اس کا وہ جو ان کا جو ایجنڈا تھا وہ ایجنڈا فلاپ ہو گیا ہے؟ کیا ریزنس کیا سامنے آئی اس کی؟ دیکھیے, BYC کی بات کریں یا BLA کی بات کریں یا BMP کی بات کریں, یہ سب ایک ہی سکے کے مختلف رخ ہیں. کچھ سیاسی ہیں کہ کچھ دہشت گرد ہیں, کچھ پہاڑوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ ہمیں اپنے ہتھیار کے اسلحے کے زور پر خاموش کرانے کی کوشش کرتے ہیں, اور کچھ ان کے BYC اور BMP جیسے ان کے جو گروپس ہیں یا ان کے گراؤنڈ پر کھیلنے والے لوگ ہیں, وہ اپنے پروپیگنڈے کے ذریعے یا اپنے دہشت گردانہ بیانیے کے ذریعے بلوچستان کی ریئلٹیز کو دنیا کے سامنے روکنا چاہتے ہیں اور دفن کرنا چاہتے ہیں, تاکہ دنیا کو یہ علم نہ ہو کہ بلوچستان کا نوجوان پرامن ہے اور محب وطن ریاست کے ساتھ کھڑا ہے. ہم BMP کی سب سے پہلے بات کریں گے. BMP کی اگر ہم تاریخ کو بلوچستان میں دیکھیں تو یہ بلوچستان کی سیاہ تاریخ رکھنے والی جماعت ہے. انہوں نے ہمیشہ انسانی حقوق کے نام پر سیاست کی ہے, قوم پرستی کے نام پر سیاست کی ہے. بلوچستان میں اسلام نہاد انسانی حقوق کے مسئلے کو یا مسنگ پرسنس کے بیانیے کو انہوں نے مد نظر رکھتے ہوئے قوم کو ہمیشہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے. لیکن جب قوم کو بیوقوف بنا کر یہ پارلیمان میں پہنچے ہیں, عدنان میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اور اس کو پریسائزلی اس پہ بات کریں. جب یہ اختر مینگل صاحب جب سابقہ دور میں عمران خان کی جب حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی, تو اس کے یہ اتحادی بھی بنے تھے, اور اس وقت انہوں نے 6 پوائنٹ ایک ایجنڈا بھی پیش کیا تھا, اس میں بھی مسنگ پرسن کا معاملہ تھا, لیکن پھر وہ معاملہ پیچیدہ شکل اختیار کر گیا. تو آپ کے خیال میں یہ اسی کا ایک تسلسل ہے یا کوئی اور ریزن ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, یہ جب بھی عوام کو بیوقوف کر کے پارلیمان میں پہنچتے ہیں, بعد میں پارلیمان میں بیٹھتے ہوئے یہ کبھی حقوق کی بات نہیں کرتے ہیں, یہ مسنگ پرسنس کے بیانیے کو یاد ہی نہیں کرتے. بے شک انہوں نے اپنے اس 6 نکاتی ایجنڈے میں وہ مسئلہ اٹھایا ضرور تھا, لیکن اگر وہ اس میں سنجیدہ ہوتے یا اس میں انٹرسٹڈ ہوتے, جس طرح انہوں نے وہ تحریک عدم اعتماد کے خلاف ووٹنگ کر کے اپنے 10 ارب روپے لیے, تو وہ اگر واقعی اس میں سنجیدہ ہوتے یا یہ معاملہ ان کے سامنے پریورٹیز میں ہوتی, تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جاتا. اگر آپ کو ایک طرف 10 ارب مل رہے تو یہ معمولی ایسا ایک مسئلہ جو کہ بلوچستان کا مسئلہ ہے, جسے ایک بہت چھوٹا مسئلہ ہے, جسے اس قدر سنجیدہ انہی نے اپنے سیاست کو بچانے کے لیے بنایا ہوا ہے, اس کو بھی یہ لوگ حل کر لیتے. اس کی سب سے بڑی مثال ہمیں 2018 کی پارلیمان سے ملتی ہے کہ انہوں نے عوام کے حقوق پر ڈاکہ مار کر پارلیمان میں ان کے چند ان نون پرسنز, جسے نہ بلوچستان میں کوئی جانتا تھا, نہ جن کی کوئی شناخت تھی, نہ کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا, وہ لوگ پارلیمان میں پہنچے. بعد میں انہوں نے نہ حقوق کی بات کی, نہ سیاست کی بات کی, نہ کچھ, اپنے صرف مفادات کو, مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے قوم کو بیوقوف بنایا. لیکن یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس جدید دور میں بھی یہ لوگ اسی طرح کریں, قوم کو بیوقوف بنائیں, پارلیمان کا حصہ بنے, ریاست کے جو غدار ہیں ان میں دلچسپی رکھتے ہیں یہ لوگ, اور ریاست کے خزانے پر بوجھ بھی بنتے ہیں. اچھا, میں اس چاہوں گا عدنان, ہماری پوڈ کاسٹ کا وقت تھوڑا سا کم ہو گیا ہے, تھوڑا مختصر اس پہ بھی کمنٹ کیجیے گا. یہ نادیہ لنگو نے بھی اطلاعات یہ ہیں کہ کوئی انہوں نے اعلان کیا کہ ہم جائیں گے اقوام متحدہ, تو اس کی ابھی کیا وہ ابھی نوبل انعام کے لیے ادھر اقوام متحدہ جا رہی ہے, کوئی اور ریزنز ہیں؟ دیکھیے, نادیہ لانگو کی جو بہن ہے دہشت گرد ماہرنگ لانگو, میرے نظر میں نہ ان کی اتنی قد ہے, نہ اتنا ان کا وزن ہے, نہ اتنی بڑی کوئی ان کی حیثیت ہے, نہ ہی ان کی بلوچستان کی سرزمین پر اتنی بڑی کوئی شخصیت ہے کہ اس کا ڈنڈورا یہ لوگ اقوام متحدہ میں پیٹنے جا رہے ہیں. مطلب وہ آپ انسانی حقوق کی یہ باتیں کریں گے یا یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے؟
دیکھیں یہ لوگ انسانی حقوق کے مسائل کو ادھر لے کر نہیں جائیں گے، یہ ایک شخصیت پرستی میں مبتلا ہے، یہ دہشت گرد مہرنگ لانگا کو جیل سے بچانے وہاں جا رہے ہیں، جیل سے نکالنے کے لیے اسے جا رہے ہیں، لیکن میں ان کو کہنا چاہتا ہوں یہ شوق اپنا پورا کر لے۔ پاکستان ایک ریاست ہے، پاکستان ایک آزاد مملکت ہے، یہ ہماری ریاست ہے، یہ کبھی بھی اپنے انٹرنل میٹرز میں، اپنی انٹیریئر میٹرز میں یا اپنی سالمیت کے میٹرز میں کسی کی بھی انٹرفیئرنس کو یا ڈکٹیشن کو ٹالریٹ نہیں کرتی، نہ ہی کسی کو اجازت دیتی ہے۔ اگر واقعی آپ لوگ انسانی حقوق کے اتنے بڑے نام نہاد چیمپئنز ہیں بلوچستان کے، تو اگر واقعی آپ کا یونائٹڈ نیشن میں اتنا اثر و رسوخ ہے، آپ کے اتنے وہاں تعلقات ہے کہ آپ کو وہاں سے سنی جائے گی اور آپ کو عہدہ جیل سے بھی نکالا جائے گا آپ کے خوابوں میں، تو آپ ایسا کریں، آپ بلوچستانی عوام کو مطمئن کریں، ان کے مسائل لے کر یونائٹڈ نیشن میں جائیں، وہاں دنیا کو بتائیں کہ BLA کے دہشت گرد بلوچستان میں قتل عام کر رہے ہیں، ہمارے معصوم نوجوانوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے محب وطن سیاستدانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، ہماری گیس پائپ لائن کو توڑ رہے ہیں، ہمارے ٹرین کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹرین کو سبوتاج کرتے ہیں، ہماری زندگی کے معاملات کو یہ لوگ بگاڑ رہے ہیں۔ اگر واقعی آپ بلوچستان کے خیر خواہ ہیں، لیکن آپ خیر خواہ نہیں ہیں، تو کوشش کریں کہ جن عدالتوں نے آپ کی بہن کی انشاءاللہ پھانسی کے آرڈرز دینے ہیں، انہی کے سامنے آپ شواہد پیش کریں اور اپنی بہن کو بچانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ دان۔ ناظرین، آج آپ نے گفتگو سنی۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے بلوچستان کے کچھ جو کلیدی ایشوز ہیں، جو اہم ایشوز ہیں جن کو ہمیشہ نظر انداز کیا جاتا ہے ہماری قوم پرست سیاست میں خاص کر، ان کا ہم نے کچھ احاطہ کیا، اور ہم نے عدنان سلیم نے آپ کے سامنے BYC کے حوالے سے کچھ حقائق رکھی، اور اسی طرح یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں کہ کچھ لوگ باہر جانا چاہتے ہیں اور وہ بلوچستان کے یہ جو معاملات ہیں ان پر سیاست چمکانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ معاملات ایسے ہیں کہ پاکستان کے خلاف ہونے والی جو بھی سازش ہوگی، جس طرح ماضی میں وہ ہمیشہ ناکام ہوتی رہی ہے، تو انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہوگی، اور یہ عناصر اپنے مقصد میں کبھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اگلے پوڈ کاسٹ میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضری دیں گے، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔